يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور اللہ کی مہربانی سے یہ درس قرآن کی محفل بھی دوسری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہماری زندگی کو دراز کر دیا اور پھر سے ایک رمضان کا مہینہ اور عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی بڑی نوازش ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ رمضان کا مہینہ کتنا باعظمت ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ خود حق تعالی شانہ نے رمضان مبارک کی عظمت اور فضیلت اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی۔ فرمایا یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، قرآن رمضان ہی میں نازل ہوا، پورا قرآن، لہذا اس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت والا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، یعنی سال کے 12 مہینے ہیں، مگر کسی مہینے کا نام قرآن میں بولو نہیں ہے، صرف ایک یہی مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور اللہ نے اس کا تعارف کرایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ قرآن کی آیت ہی تو ہے، قرآن کی آیت میں اللہ اس مہینے کا تعارف کرا رہا ہے، یہی ایک واحد مہینہ، ورنہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کا ذکر کیا، بلکہ یہ بھی فرمایا اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان کتاب فضیلت والے کلام کو نازل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ رمضان کے لیے اللہ نے اس مہینے کو چنا ہے،
کس مہینے میں نازل کیا جائے؟ رمضان میں۔ اس کے قرآن پاک کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور اس سے رمضان کی بھی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر برتن میں زمزم نہیں رکھا جاتا۔ مسلمان آدمی جب زمزم رکھتا ہے تو کون سے برتن میں رکھتا ہے؟ جو میلا کچیلا ہو، صاف نہ ہو، ہے بولو، صاف برتن زمزم رکھیں گے۔ اس میں زمزم محترم ہے، پاکیزہ ہے، اس کے لیے ظرف اور برتن بھی صاف و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ قرآن عظمت والی کتاب، اللہ کے جو شاعر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا اور بے ادبی سے اللہ نے منع کیا، کیا کہا؟ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے ادبی نہ کرو اور حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرو۔ یہ شاعر کیا ہے جن کی بے ادبی نہ کی جائے؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں علامت اور نشانی۔ اللہ کی علامت کا مطلب یعنی اللہ کے ایسے کام، ایسے افعال، ایسے احکام جن پر عمل کرنے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا تعارف ہوتا ہے۔ دین کے ایسے کام جو علامت ہیں کاہے کی یہ جو کام ہے یہ اسلامی کام ہے، اور جو کرنے والا ہے یہ سکھ ہے، کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ جیسے اذان ہے، جب اذان اللہ کا حکم ہے، اذان جب ہوتی ہے تو ساری دنیا کے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ اذان کہنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے، اور یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ اسلامی کام ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ اسلام کا تعارف ہو رہا ہے، اور صرف تعارف نہیں ہوتا اذان میں، بلکہ باقاعدہ پورے دین کی دعوت ہے۔ اذان کے معنی تو ہیں اعلان۔ اب خالی اعلان نماز کا کرنا تھا تو کہہ دیتے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، مگر خالی اعلان نہیں ہے، یہ پورے اسلام کا تعارف ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا جا رہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اور کئے مرتبہ کہا گیا؟ 4 مرتبہ۔ یہ 4 مرتبہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی جو سمتیں ہیں، جہتیں ہیں، وہ 4 ہیں۔ کون کون؟ پورب، پچھم، اتر، دکھن۔ چاروں طرف یہ اعلان کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی دوسرا نہیں۔ جب اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے پیغمبر کی عظمت ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلی دعوت جو دی جاتی توحید کی، توحید کا ذکر اذان میں۔ دوسرا جو اسلامی بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے رسالت، تو رسالت کا تذکرہ اذان میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قیامت۔
قیامت کا بھی ذکر ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کون سی ہے؟ اس دنیا کی کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی ہے۔ وہاں کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو کہاں آؤ؟ نماز کے لیے آؤ، فلاح۔ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، توحید پہ شروع کیا، توحید پہ ختم کیا۔ اسی لیے حکم ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے، وہ بھی نماز تو پڑھنے کے لائق نہیں ہے کہ اذان صرف اذان نہیں ہے، یہ پورے اسلام کا تعارف ہے، اسلامی دعوت کے اس میں اصول بیان کیے گئے۔ تو غرضے کی اذان کیا ہے؟ اسلام کا شعار۔ ختنہ کیا ہے؟ ارے ختنہ کرنے کو حکم ہے بچوں کے، ہوتا ہے ختنہ؟ تو یہ کون لوگ کراتے ہیں؟ ہندو لوگ، صرف مسلمان۔ ختنہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ مسلمان ہے کرانے والا۔ یہ کام اسلامی ہے۔ اسی طریقے سے احرام باندھا ہے، جو احرام باندھتے ہیں تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، یہ آدمی حج یا عمرے کا سفر کر رہا ہے۔ اور یہ کام مسلمان کرتے ہیں، یہ مسلمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے شعائر میں سے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں، بہت سے اللہ کے ایسے حکم ہیں جن سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے یہ اسلامی کام ہے۔ مگر اللہ کے شاعر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 4 چیزیں سب سے بڑی ہیں اسلامی شاعر میں، بولو 4 چیزیں سب سے بڑی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شاعر کی عزت کرے گا تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ وہ 4 جو بڑے بڑے شاعر ہیں اسلام کے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک ہے کلام اللہ۔ کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام، اس کی عزت کرو۔ کیا ہے اس کی عزت؟ یہ کتاب بغیر پاکی کے چھوئی نہیں جا سکتی، دنیا کی کوئی کتاب ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، سرکاری آرڈر ہے، اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، لہذا پاکی کیا؟ اس کی عزت، اور اس کی طرف پیر نہ کرو۔ جس کی عزت آدمی کرتا ہے اس کی طرف پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتا ہے۔ اللہ کے کلام کی عزت کرو، پیر نہ پھیلاؤ، اس کی تعظیم اونچی جگہ پہ رکھو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پہ رکھو، اس کی تلاوت کرو، معنی نہ سمجھ میں آئے پھر بھی کرو، اور معنی سمجھ میں آ جائے یہ بھی عبادت، عمل کرو۔ قرآن کی تعظیم مسلمانوں کی فطرت میں داخل ہے، جاہل ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بے عزتی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی قرآن پاک ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، شہری ہو یا دیہاتی،
کوئی مسلمان قرآن کو جان بوجھ کر نہیں گرا سکتا. جب بھی گرے گا کیسے؟ دھوکے سے، غلطی سے. مگر پھر بھی مسلمان کانپ جاتا ہے کہ قرآن گر گیا. یہ قرآن کی عظمت ہے. پریشان ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے، تھرا جاتا ہے. اللہ کا کلام گر گیا، قرآن گر گیا، بچے سے گر گیا، بڑے سے گر گیا. مسئلہ پوچھ رہے ہیں کیا اس کا کفارہ ہوگا؟ تو کسی سے پوچھا ہوگا، وہ ہوگا جاہل. لیکن آج کل مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی ضروری نہیں کوئی عالم ہو، ہے کسی سے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے اور کوئی بھی بتا بھی سکتا ہے. دو کام بہت آسان ہیں، ایک دوا بتانا اور دوسرے مسئلہ بتانا. ہر آدمی نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے. زبان کھجلا رہی، تھوڑی سی معلومات، کھٹ سے مسئلہ. ہاں آپ بتائیے ایسا ہے یا نہیں، بتائیے. اب انہوں نے کہا کہ یہ داڑھی بھی ہے ان کے، لمبا کرتا بھی ہے، ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ مولانا ہوں گے، لہذا پوچھ لیا مسئلہ ان سے. اب انہوں نے کیا سوچا کہ ہم مولانا تو ہیں نہیں، مگر اس نے کچھ سمجھ کے ہم سے پوچھا ہے. اب مسئلہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو نہیں بتایا اور کہا ہمیں نہیں معلوم ہے، تو جتنی عقیدت و محبت یہ ہم سے رکھتا ہے اس کے اندر بڑھ جائے گی. وہ ارے فرق آ جائے گا، کم ہو جائے گی. لہذا بتا دو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ بتا دو. چنانچہ بتایا. کیا بتایا؟ کہلے اس کا کفارہ بس ایک ہی ہے. ایک ترازو لاؤ اور ترازو کے ایک پلے میں قرآن رکھو اور ایک طرف گیہوں رکھو، برابر وزن کرو، پھر گیہوں صدقہ کر دو. یہ کفارہ. یہ کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ کفارہ لکھا نہیں ہے، مگر یہ عام ہو گیا. ایسے آدمی سے پوچھا، اس نے بتا دیا، اب چل پڑے. ارے سنا نہیں سنا یہ. حالانکہ اس کا کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، کفارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن جب گرا تو گرا ہے، گرایا نہیں گیا ہے. یہ اس میں آدمی کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے، یہ آدمی کا فعل نہیں ہے. غیر اختیاری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی گر گیا. جب کوئی چیز اپنے بس میں نہ ہو تو شریعت میں اس کے اوپر پکڑ اور مواخذہ نہیں ہے. اللہ کا عام قانون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ایسے حکم کا پابند نہیں بناتا جس پر عمل کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو. روزہ رکھنے کا حکم ہے، ہم نہیں رکھ پائیں گے، ہم سے نہیں رکھا جائے گا، جھوٹے ہو تم. اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتہ یہ بوجھ اٹھا سکتا نہیں اٹھا سکتا؟ شریعت کے ہر حکم کا یہی حال. لہذا یہ غیر اختیاری چیز ہے، ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، گر گیا ہے، یہ اس نے خود جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، لہذا یہ گناہ نہیں ہوگا. قرآن گر گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی جا رہا تھا اور پیر پھسلا اور گرا اور ہو گیا اس کے فریکچر، تو اس کی پٹائی کر رہے ہیں، ابا کیوں تیرے فریکچر ہوا، تو کیوں گرا؟ یہ پاگل پن ہے نہیں؟ کون چاہتا ہے ہم گر جائیں؟ کون چاہتا ہے ہڈی ٹوٹ جائے؟ غیر اختیاری طور پر ہو گیا. روزے سے ہیں الحمدللہ، اور روزے میں
نماز بھی پڑھی جا رہی، اور نماز سے پہلے وضو ہوگا، اور وضو میں کیا ہوگا؟ کلی کی جاتی ہے، اور کلی میں کیا ہوتا ہے؟ پانی کان میں ڈالا جاتا ہے، اچھا منہ میں ڈالا جاتا ہے، منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، اور سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور روزے کی حالت ہے، کہاں کوئی فرق نہیں، کلی کر رہا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، پیاس بھی لگی ہے، پانی بھی موجود ہے، منہ تک پہنچ بھی رہا ہے، مگر پھر بھی نہیں پی رہا، کیوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی، لیکن اتفاق سے کلی کر رہا تھا اور حلق کے نیچے ایک قطرہ چلا گیا، وہ چاہ نہیں رہا تھا کہ حلق کے نیچے قطرہ اتر جائے، ایک قطرے سے کیا فائدہ ہوگا سوچیے آپ، پیتا تو نہیں، قاعدے سے پی لیتا ایک گھونٹ، وہ غلطی سے کبھی کبھی حلق میں قطرہ چلا گیا، اب حلق میں جو قطرہ چلا گیا یہ اس نے جان بوجھ کے قطرہ اتارا ہے یا غلطی سے چوک گیا؟ کیا ہو گیا؟ چوک گیا۔ ایک ہوتی ہے بھول اور ایک ہوتی ہے چوک۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، میری امت سے بھول چوک دونوں معاف، بھول چوک دونوں معاف۔ اب وہ قطرہ جو حلق کے نیچے اتر گیا جان بوجھ کے، تو اس کو روزہ یاد ہے، ہم روزے سے ہیں، وہ پانی کے قطرہ حلق نیچے اتارنا بھی نہیں چاہتا تھا، چوک گیا، چلا گیا، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن گنہگار بھی، بولو نا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو پانی حلق کے نیچے گیا ہے وہ اس کے ارادے سے نہیں گیا ہے، وہ تو چاہتا نہیں تھا، اچانک چوک گیا اور پانی حلق کے نیچے چلا گیا۔ اسے پکڑ نہیں ہوگی، گرفت نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، لیکن روزہ سلامت نہیں رہا، لہذا اب کیا ہوگا؟ اس روزے کی اسے قضا رکھنا پڑے گی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پھر معاف کیسے؟ کہ معاف کا مطلب یہ ہے گناہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، اتفاق سے پانی چلا گیا، روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن روزہ توڑنے کا، اس لیے کہ اس نے توڑا کہاں ہے، وہ تو اتفاق سے ٹوٹ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ارے ہے یا نہیں؟ تصویر کا دوسرا رخ، پہلا روزہ اور سخت پیاس لگی اور صاحب پیٹ بھر کے پانی پی لیا، یاد ہی نہیں آیا روزے سے ہیں، کسی نے دیکھا تو بتایا آپ روزے سے ہیں، کہ اچھا، اب جو منہ میں تھا وہ کلی کر دی، اب نہیں پیا بتانے کے بعد، ہوش آنے کے بعد، تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو، کہ ہو بھی جائے گا اور قضا بھی کرنا، پھر کیوں قضا؟ اس آدمی کا روزہ ہو جائے گا، روزہ ٹوٹا نہیں اس کا، گناہ بھی نہیں ہوگا، روزے کی قضا بھی نہیں رکھنا پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ اس کو، ایسا نہیں روزہ بھول گیا تھا، روزہ ہی بھول گیا تھا، وہاں جو قطرہ گیا حلق کے نیچے کلی کرنے میں، روزہ یاد تھا، بھولا نہیں تھا، چوک گیا۔ یہاں جو اس نے پانی پی لیا ہے، یہاں چوکا نہیں ہے، بلکہ سرے سے روزہ، بولو، بھول ہی گیا ہم روزے سے ہیں، تو میری امت سے بھول چوک معاف ہے۔ اب صاحب کھا بھی لیا اس نے اور روزہ پھر بھی ہو جائے گا، کا گناہ بھی نہیں ہوگا، پکڑ بھی نہیں ہوگی، کفارہ بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے، کیوں؟ بھول گیا، یہ بھول گیا۔
اب فقہا جو ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں، فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو بھولا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، دیکھو وہ طاقتور ہے یا کمزور؟ طاقتور ہے، ہٹا کٹا مضبوط توانا تندرست ہے، اور بھولے سے کھا رہا ہے، کل فوراً یاد دلاؤ اس کو فوراً یاد دلا دو۔ اگر بوڑھا ہے بیچارہ یا بہت بچہ ہے، وہ بھولے سے کھا رہا ہے، کمزور آدمی، کل تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑا بہت کھا لینے دو اس کو، خود سے خیال آ جائے، ورنہ اسے یاد دلا دینا۔ کیا ہے، شفقت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو عرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے دین کے شعائر میں سے 4 چیزیں سب سے بڑی، ان میں سے ایک ہے کلام اللہ، اور ایک ہے ان میں سے بیت اللہ۔ بیت اللہ کا مطلب خانہ کعبہ، اس کی بھی عزت کرنا واجب ہے، بے عزتی حرام ہے، اور مسلمان خانہ کعبہ کی عزت کرتا ہے، شریعت میں حکم ہے اس طرف تھوکو نہیں، ادھر پیر نہ کرو، جب استنجا کرنے جاؤ تو نہ ادھر پیٹھ کرو اور نہ ادھر رخ کرو، یہ سب آداب ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اسلام کا شعار ہے، اس کی عزت کرو۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ چیز الحمدللہ پائی جاتی، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے غیر پڑھا لکھا۔ پہلے جو لوگوں کے گھر پہ چارپائیاں وغیرہ بچھائی جاتی تھیں تو اس میں خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ پیروں کا حصہ کعبے کی طرف نہ ہو، پیتیانہ ادھر نہ ہو، سرانہ ہو۔ ارے ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرح۔ تیسرا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے بڑا شعار ہے، وہ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، تعظیم کرنا ہر ایمان والے پر لازم اور واجب ہے، فرض ہے، اور بے ادبی اور گستاخی اور توہین حرام و ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھائے ہیں کہ نبی کی مجلس میں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، یہ ادب ہے۔ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہو، نام لے کے مت پکارو۔ یا نبی کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کا پکارنا، انہوں نے دعوت دی، کہلے ٹھیک ہے ٹائم نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ نبی نے بلایا ہے تو جانا فرض ہے، ضروری ہے۔ چوتھا کیا ہے شعار؟ صلاۃ اللہ، اللہ کی نماز، نماز کی عزت کرو، نماز کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا وقت ہے، اس کے لیے بھی آداب ہیں۔ پہلے وضو کرو، رخ قبلے کی طرف ہو، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ ارے ہے نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ایک عظیم الشان شعار ہے قرآن۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کیا اہتمام کیا کہ اس کو نازل کرنے کے لیے باقاعدہ مہینے کا انتخاب کیا۔ جیسے مسلمان زمزم کے لیے پاک برتن کا انتخاب کرتا ہے، اور قرآن پاک کا جزدان اور کپڑا بنانے کے لیے، بستہ بنانے کے لیے آدمی اچھے کپڑے کا انتخاب کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے بولو مہینے کا انتخاب کیا۔ کون سا مہینہ ہے وہ؟ رمضان۔ اور یہی قرآن میں بتایا بھی، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ معلوم رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، لیکن
رمضان کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل کیا گیا، لہذا قرآن سے جو چیز وابستہ ہو جائے گی اس میں عزت پیدا ہو جائے گی۔ یہی ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ عزت والا۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان تمام زبانوں سے زیادہ افضل۔ وہ کون سی ہے؟ اتنی دیر میں کیوں بتایا تم نے؟ عربی زبان، بین الاقوامی زبان، دارین کی زبان، اہل جنت کی زبان۔ جو نکیرین سوال کریں گے قبر میں آ کے وہ کون سی زبان میں؟ ہندی میں نا، من ربو کا وما دینو کا، اور پڑھا ہو نہ پڑھا ہو یہی زبان چلے گی، لوگ سمجھیں گے اس کو، سمجھیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ تو عربی زبان جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں سے افضل، عزت عظمت والے۔ اور جس مہینے کی رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے، کون سی رات ہے وہ؟ یہ کب ہوتی ہے؟ آخر مطلب ربیع الاول میں، ربیع الاول میں، ہاں مطلب کس مہینے میں؟ اچھا رمضان میں، رمضان کے اخیر عشرے میں ہیں شب قدر۔ اس کو شب قدر کہتے ہی اسی لیے ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ وہ رات تمام راتوں سے افضل۔ جو فرشتہ اس کو لے کے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ کون ہے وہ؟ جبریل علیہ السلام۔ جس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن نازل ہوا یہ امت تمام پیغمبروں کی امت سے افضل ہے۔ جس عبادت کا قرآن کو جز بنا دیا گیا، اسلام کے 4 رکن، کلمہ توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں سب سے افضل کون؟ بولو کیوں نماز افضل ہے سب سے؟ اس لیے کہ قرآن نماز کا جز ہے۔ روزے میں اگر کوئی ایک آیت نہ پڑھے تو روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت اگر قرآن نہ پڑھا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ اور حج میں اگر نہ پڑھے کوئی، حج ہوگا نہیں ہوگا؟ حج پھر نہیں ہوگا، حج ہو جائے گا۔ نماز میں اگر نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ قرآن جز ہے اس کا، اس لیے یہ عبادت تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ وہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، لہذا یہ مہینہ کتنا عظمت والا ہے، ہم لوگ اس کی عظمت قاعدے سے نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے یا بادشاہ جانتا ہے؟ رمضان کی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے، حضور جانتے تھے۔ اسی لیے 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے، رمضان پھر سے نصیب ہو جائے۔ معلوم یہ ہو کہ رمضان کا احترام، اس کی قدر کرنے کا ایک طریقہ، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے جو سنت ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے ملنے کی دعا کرنا چاہیے، اے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور جب رمضان آ جائے تو پھر آدمی کو منہ نہیں بنانا چاہیے، ارے دیکھیے رمضان آ گیا، پھر ابھی گیا تو پھر آ گئے، بتائیے روزے رکھنا پڑیں گے ہیں؟
کوئی مہمان آ جائے، معزز مہمان، اور آپ کہیں دیکھیے چلے آ رہے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ اب یہاں رکیں گے ہم 10-15 دن، غفلت ہو تو مہمان چلا جاتا ہے، بے عزتی کر رہے ہو تم ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے یہ نعمت ہمیں پھر سے عطا فرما دی۔ کتنے اللہ کے بندے و بندیاں ایسی ہیں جن کو اس سال یہ دولت نہیں ملی، اللہ نے ہمیں پھر سے دے دی۔ جب مل گئی تو اے اللہ یہ وہ نعمت ہے جو تیرے نبی نے مانگی تھی، آپ نے ہمیں عطا فرما دی، تو اے اللہ اب اس نعمت کی قدر کرنے کی بھی آپ ہی توفیق عطا فرمائیے۔ اس لیے کہ ناقدری کرنے سے نعمتیں چھین لیتے ہیں آپ، ہم سے تو ناقدری ہوئی ہے، کیا ہے رمضان ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی قدر جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کی طرف سے توفیق ملے، اے اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ اس میں عبادت ہے روزہ، اور اس میں عبادت ہے نماز تراویح۔ دعویٰ نہ کرو ارے روزہ کیا ہے، ہمارے سامنے کچھ نہیں، رکھ لیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، تراویح پڑھ لیں گے ہم، کہا کچھ نہیں۔ اللہ سے مدد مانگو، مدد، اللہ سے مدد مانگو۔ نبی بھی اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی لوگ کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے معصوم بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے عقل مند، اور سب سے ہمت والے ہوتے ہیں۔ ان سے بڑا ہمت والا کوئی نہیں ہوتا، مگر وہ سب جانتے ہیں ہمت صحیح، طاقت صحیح، عقل صحیح، دماغ صحیح، اللہ کی اگر مدد نہ ہوئی تو یہ کام ہو نہیں پائے گا، ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ موسیٰ، یہ معجزے ہیں، دین کی دعوت دو۔ دعوت دینا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ایک تقریر کریں گے ابھی، ہمیں تو یاد ہے، توحید، رسالت، قیامت، یہی تو بتائیں گے، معجزہ دکھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور آدمی، ایک مکہ مارا تھا، وہ کاہے کے لیے؟ سمجھانے کے لیے، ہلکی سی اس کی تنبیہ ہو جائے، مگر اس مکے کی وجہ سے وہ مر گیا آدمی۔ فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ نے جو ایک مارا اور مر گیا۔ وہ پتھر جس کو 40 آدمی مل کے اٹھاتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا دیا۔ طاقتور آدمی، نبی ہیں، مگر جیسے اللہ نے کہا جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں حضور، اے اللہ جا رہے ہیں ہم، ابھی قلعہ فتح کر لیتے ہیں، ابھی فرعون کو ڈرا دیں گے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے 5 چیزیں مانگی خدا سے، اے اللہ جائیں گے مگر پہلے یہ چیزیں دے دیجیے آپ۔ سب سے پہلی چیز کیا مانگی تھی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، مجھے میرا حوصلہ بڑھا دیجئے، میری ہمت میں اضافہ کر دیجئے، میں اکیلے جا رہا ہوں حکومت وقت کے سامنے، فرعون ذی الاوتاد، میخوں والے فرعون کے پاس جا رہا ہوں دعوت دینے کے لیے، جس سے غصہ ہوتا ہے اس کے جسم میں میخیں ٹکوا دیتا تھا۔ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیا، میرے حوصلہ بڑھا دیا، میری ہمت بڑھا دی ہے۔ ایک بات، دوسری بات کیا کہا؟ وَيَسِّرْ لِي امری، وَيَسِّرْ لِي امری، اور اے اللہ میرا کام آسان کر دیجئے۔ کام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ کیا کرنے جا رہے تھے وہ؟
کھانا کھانے نا، کھانا کھلانے؟ ارے کیا کرنے جا رہے تھے فرعون کے وہاں؟ کہاں کیا کرنے جا رہے تھے؟ دعوت، دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بہت آسان ہے۔ نبی سمجھتا ہے کتنا اونچا کام ہے، اور چھوٹا کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ کیسے ہوگا؟ وَيَسِّرْ لِي امری، اے اللہ میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور اے اللہ میری زبان میں بندش ہے، بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے لکنت ہوتی ہے، بات سمجھنے میں دقت ہوگی، لوگوں کو سمجھانے میں، میری زبان کی بندش گرا کھول دیجئے۔ یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ لیں۔ اور اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تم نے جو جو مانگا ہے سب ہم نے تمہیں دے دیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما دی۔ اللہ اگر آسان نہ کرے تو پہلوان نہیں رکھ سکتا روزہ، اور بڑے سے بڑا آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے آسانی مانگو۔ کیا دعا مانگیں؟ عجیب عجیب دعائیں ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ کیا؟ ربی یسر، ربی یسر، اے میرے رب آسان کر دے۔ ولا تعسر، اور اے اللہ اس کو میرے لیے مشکل نہ بنائیے۔ وتمم بالخیر، اور اے اللہ خیریت کے ساتھ پورے رمضان کے روزوں کو اور عبادت کو اے اللہ مکمل کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ 10 کے بعد بیمار ہو گئے۔ وتمم بالخیر وبک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہ رہے ہیں، آپ کی مدد کے بغیر نہ کچھ ہوتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، آپ سے مدد۔ کتنی اچھی دعا ہے! یہ رمضان کی دعا نہیں ہے، یہ دعا رمضان آ جائے تو اس کے لیے رمضان کے روزے آسان ہو جائے، تراویح آسان ہو جائے، اس کے لیے دعا نہیں ہے یہ دعا ہر کام کے لیے ہے، ہر کام کے لیے ہے۔ جو کام بھی شروع کریں اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اے اللہ آسان کر دیے، مشکل نہ بنائیے، اور آسانی سے تک اس کو خیریت سے مکمل کر دیجئے، اور ہم آپ سے مدد چاہتے۔ یہ رمضان کیا ہے؟ مانگنے کا مہینہ، یہ نوازش کا مہینہ، یہ عطا کا مہینہ۔ اللہ کے گھر کیا ہے؟ مانگنے کی جگہ ہے، نوازش کی جگہ ہے۔ کہا جیسے ہی مسجد میں داخل ہو مانگتے ہوئے آؤ۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو اللہ سے مانگنا شروع کر دو، خوب مانگو۔ اس لیے اللہ کی رحمت بہت جوش پہ ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، جبھی تو رمضان کا مہینہ دیا، برکتیں دینا چاہتا ہے۔ شیطانوں کو بھی اللہ تعالی نے بند کر دیا، جکڑ دیا، نیک کام آسان کر دیے، ایسے آسان کیے آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ یہ 2 رکعت پڑھنا جس کے لیے موت تھا، موت، وہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے آرام سے، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے؟ کس نے آسان کیا؟ اللہ نے سنا۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ونادى منادیا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے نیکی کے طلبگار محنت کر لے، پھر یہ سیزن و موسم نہیں ملے گا۔ اے گناہ کرنے والے رک جا، اس میں نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔
خاص عبادت رمضان کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو، کیا پیارے انداز سے فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اے ایمان والو پہلے کہا، پہلے یہ سوچو تم ہو کیا ہو؟ تم ایمان والے ہو، ایمان لا چکے ہو، ایمان لانے والا وعدہ کر چکا ہے، اے اللہ جو حکم دیں گے وہ ہم مانیں گے، تیرے نبی جو طریقہ بتائیں گے اسی پر چلیں گے، وعدہ کر چکے ہو تم، لہذا اب تم سے بتایا جا رہا ہے میرا حکم کیا ہے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کا لفظ نہیں ہے قرآن میں، ہے روزہ قرآن میں نہیں ہے، سیام، سیام کے معنی ہے رک جانا، سیام کے معنی رک جانا، کسی چیز سے رک گئے آپ، یہ ہو گئے رک جانے والے، صائم ہو گئے آپ۔ مگر شریعت میں سیام کہتے ہیں 3 چیزوں سے نیت کے ساتھ ایک خاص وقت میں رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جائز خواہش کو پورا کرنے سے، طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کے کیا غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک، نیت کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔ اگر نیت نہیں ہے، آپ نے کھایا نہیں پیا نہیں، سارا دن رکے رہے آپ بغیر نیت کے، یہ فاقہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نیت کے ساتھ۔ اور روزے کی نیت کیا ہے؟ کیا ہے سناؤ، کیا زبیر؟ شر ماہ رمضان، اچھا ہاں، بصوم غاد ہے، اچھا سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ شریعت نے ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جو بندے نہ کر سکیں۔ اگر سب کو یاد کرایا جائے تو کہیں دیکھیے مولانا صاحب ابھی تو روزہ ہم رکھ نہیں پائیں گے، ابھی ہمیں نیت یاد نہیں، پہلے نیت صحیح کر لیں اپنی، ہے تو نیت کوئی الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، سب نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور دل کا ارادہ جو ہے وہ جب آپ سحری کھانے بیٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے یا اس لیے کہ یہ ٹائم بہت اچھا ہے کھانے کا۔ کون سا؟ سحری کے وقت، سو کے ایک دم سے اٹھاؤ کب کھانا کھاؤ، اب جی نہیں چاہ رہا ہے کہ کو کھانے کا ٹائم ہے، کھاؤ۔ اب اس وقت کھانا، آپ کا اٹھنا اور کھانا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ ارے ہے یا نہیں بتاؤ؟ اس لیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سحری جو آپ نے کھائی ہے یہ قائم مقام ہے آپ کی نیت کے، یہی نیت بن گئی، نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کچھ نہیں، شریعت بہت آسان ہے، ارادہ ہے، اور ارادہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ دل سے، اور دل کا حال کون جانتا ہے؟ اکیلے اللہ جانتا ہے۔ اگر نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا، اور نیت دل سے ہوتی ہے، اور دل کا حال اللہ جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے روزے کا بدلہ بھی اللہ کے علاوہ بولو کوئی نہیں دیکھا۔ ارے فرشتے بھی نہیں جانتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے یہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، اور وہ لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں یہ بھی نہیں لکھتے، کیوں؟ یہ یہی دیکھیں گے ہم نے سحری کھاتے ہوئے، اس نے سحری کھائی، اور کیا کہیں گے؟
اس نے افطار کیا، اس نے دن بھر کھایا نہیں پیا نہیں، مگر اس کے دل کی نیت کیا تھی کہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں، اور نیت کے بغیر روزہ نہیں، اور نیت صرف اکیلے اللہ ہی جانتا ہے۔ بندے کا خدا سے ایسا تعلق ہے، اتنا خفی رشتہ ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، فارسی شاعر نے، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ عاشق و معشوق کے درمیان میں اتنا باریک گہرا رشتہ اور تعلق ہے، کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ۔ تو بندہ کیا ہو گیا؟ معشوق، اور اللہ کیا ہوا؟ عاشق۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب محبوب بن جاتا ہے تو جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر چیز بہت خراب لگتی ہے۔ اچھا، اور یہاں تک کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے جو عیب ہوتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ ان عیب میں سے کیا چیز ہے؟ کسی کے آدمی کے منہ سے اللہ نہ کرے بدبو آنے لگے، تو کسی کے منہ سے اگر بدبو آئے تو ظاہر بات ہے کون آدمی سے پسند کرے گا؟ بولو، کوئی بھی نہیں پسند کرے گا۔ یہ تو عیب کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بھبک مشک کی خوشبو سے زیادہ کیوں پسند ہو گئی؟ اس لیے کہ محبوب بن گیا اللہ کا۔ یہ جو منہ سے بو آ رہی ہے، اس بو سے مراد دانتوں کی گندگی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ دانتوں کی گندگی نہیں مراد ہے اس سے، یہ معدے کے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی مہک منہ سے آتی ہے۔ آپ چاہے جتنی مسواک کریں یہ مہک تو بولو آئے گی۔ اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اعظم۔ اعظم مانے بڑا، امام اعظم سب سے بڑے امام۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ کیسی مسواک؟ کا مسواک بھی ہے، اور تازہ مسواک ہے، اور گیلی مسواک ہے، اور بھیگی ہوئی ہے، تر ہے، وہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ کیوں مکروہ نہیں ہے؟ کا مسواک کرنے سے تو اس کی منہ کی بو زائل ہو جائے گی، اور بو اللہ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں وہ جو بو اللہ کو پسند ہے وہ دانتوں والی نہیں ہے، وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ چاہے جتنی مسواک کرتے رہیں اس کے باوجود وہ بو قائم رہے گی۔ دوسروں اماموں کے نزدیک مسواک کرنا مکروہ ہے۔ کب؟ کا ظہر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ پانی ہے اس میں، منہ تر ہو رہا ہے۔ امام صاحب کو دیکھیے، مسواک عجیب و غریب سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، منہ کو صاف کرنے والی بھی ہے۔ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، حدیث میں آتا ہے یہ منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز۔ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں علماء نے لکھے، اور فرما سب سے اعلیٰ درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ کیا نصیب ہوتا ہے؟ اور کلمہ کون کون پڑھنا چاہتا ہے مرتے وقت؟ سب چاہتے ہیں۔ تو رمضان ہی میں مسواک کرو، عام دنوں میں نہیں کرتے، رمضان ہی میں کرو، کریں گے بھائی۔ اور شراب کے 70 سے زیادہ نقصان۔
سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ شرابی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کی مشکل میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ حضور کو اپنی امت کا بڑا خیال تھا، حضور کچھ چاہتے تھے مگر امت کی پریشانی کو دیکھ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ فرمایا کہ اگر مجھے امت کے مشقت میں پریشانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا، جیسے ہر نماز سے پہلے وضو کرو، اگر بے وضو ہو مسواک کرو، مگر آپ نے حکم نہیں دیا، فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا آپ نے۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی کی شفقت ہے۔ تو باہر صورت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ محبت اللہ کو بہت ہے نبی کی امت سے، کہا دیکھو اس کو مصیبت نہ سمجھنا ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان سب پر جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے۔ اور ہم سے پہلے کون تھا؟ ارے ہم سے پہلے کون تھا؟ آخری نبی کے امتی ہیں ہم، آخری امت ہیں ہم سے پہلے عیسیٰ، ان سے پہلے موسیٰ، ان سے پہلے داؤد، ابراہیم، شیث، نوح، آدم تک چلے جاؤ، سب ہم سے بعد میں ہے پہلے؟ بولو، سب پہلے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ خالی تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، تم سے پہلے جتنے نبی تھے اور جتنی نبیوں کی امتیں تھیں، ہر نبی کی امت پر روزہ فرض رہا ہے۔ کسی نبی کی شریعت نماز سے خالی نہیں اور کسی نبی کی شریعت روزے سے خالی نہیں۔ گھبراؤ نہیں، جیسے ان پہ فرض کیا گیا بالکل ایسے ہے جیسے بچے کا جب ایڈمیشن کرایا اور اسکول کا چہرہ دیکھا بچے تو بچہ بہت خوش ہوتا ہے نا اسکول جا کے، شروع میں روتا ہے، پریشان ہو رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ ماں باپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا تم اکیلے یہاں نہیں ہو، دیکھو تمہارے محلے کا فلاں آدمی بھی ہے، اور دیکھو فلاں بھی ہے، دیکھو فلاں بھی ہے۔ تو اسے تسلی ہو جاتی ہے اکیلے نہیں ہے، اور لوگ بھی ہیں۔ جب کوئی مشقت ہو، اگر اکیلے ایک آدمی پر ہو تو اس کو بہت بھاری لگتی ہے، اور اگر پتہ چلا بہت سے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں تو اتنی بھاری، بولو نا، یہ فطری بات ہے۔ اگر مارکیٹ میں اکیلے آپ کی دکان نہ چلے اور باقی سب کی چلے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی نا، ارے بہت تکلیف ہوگی۔ اور آپ مارکیٹ میں دیکھ رہے کسی کے وہاں کام ہی نہیں ہے صاحب، کوئی خریدار آ ہی نہیں رہا، تو جتنی تکلیف آپ کو اس وقت ہوتی اب وہ تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ مصیبت میں سب شریک ہے۔ البلیۃ اذا عمت تابت، جب کوئی مصیبت عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ بری نہیں لگتی ہے۔ اللہ کرا اکیلے تمہارے ساتھ روزے نہیں ہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں سب پہ روزے فرض تھے۔ ہے سہولت دی اللہ نے، سمجھایا نہیں سمجھایا، تسلی دی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ تھے تو ان پر بھی روزے فرض، مگر تعداد میں، طریقے میں، وقت میں، شرائط میں، ثواب میں وہ تمہارے برابر نہیں۔ روزے تو تھے، نمازیں بھی تھیں، مگر کتنے روزے تھے اور تمہارے کتنے روزے، تعداد میں فرق، طریقے میں فرق، ثواب میں فرق۔ ان امتوں کے وہاں کیا تھا؟
ان کے وہاں کھانا پینا ہی صرف منع نہیں تھا روزے میں، ان کے وہاں بات کرنا بھی منع تھا۔ یہ دستور زباں بندی ہے۔ کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، صبح سے لے کے شام تک بولو گے بھی نہیں، سمجھ لو تم اگر بولے روزہ ٹوٹا۔ کتنا مشکل تھا ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے کیسی آسانیاں رکھی ہیں۔ حضرت مریم نے کیا کہا تھا؟ حضرت مریم نے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے منت مانی آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تعداد بھی زیادہ، اور یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو۔ روزے ہم کیوں رکھوا رہے ہیں تم سے؟ تمہیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے، پیاس لگتی ہے ہمیں مزہ آتا ہے۔ میرا فائدہ نہیں ہے اس میں، تمہارے فائدے کے لیے ہم تم کو متقی بنانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ متقی بنا کے کیا کریں گے آپ؟ کہا جنت میں جانا چاہتے ہو جہنم میں؟ بولنا نہیں، اچھا جنت میں۔ کہلے جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا ضروری، جنت میں جانے کے لیے اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، اور جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب گناہوں سے بچنے کی تمہاری عادت پڑ جائے۔ تو روزے سے اس سے کیا تعلق؟ کہلے بہت بڑا تعلق ہے۔ روزے میں سحری کے وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک جو چیزیں آپ نے چھوڑی ہیں وہ حلال ہیں حرام ہیں؟ پہلے کہا خوب کھاؤ، اور پھر کہتے بس اگر وہ حلال نہیں تھی تو کھانے کے لیے کیسے کہا تھا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ تو کھانے پینے کی اجازت کیوں تھی؟ اس کا مطلب وہ حلال ہے نا، اور بند کر دیا کہ بس، حالانکہ کھانے کا جی چاہ رہا کھانا موجود، پینے کا جی چاہ رہا ہے پیاس سخت لگی پانی موجود، مگر اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کئی دن تک ہم نے مشق کرائی تم سے؟ 1 مہینہ۔ جب 1 مہینہ تم نے مشق کرائی، تم نے میرے کہنے سے حلال چیزیں چھوڑ دیں چاہت و خواہش کے باوجود، لہذا حرام چیزوں سے بھی تم بچ سکتے ہو جو کبھی حلال ہی نہیں رہی، ان سے روزہ تمہارا 24 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا نہیں ہے، پوری زندگی کا روزہ ہے۔ جب تم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو میرے کہنے سے، تو حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اور تم نے ثابت کر دیا 1 مہینے تک۔ اور 1 مہینہ کیوں رکھوایا اللہ نے؟ لیکن 1 مہینے جب روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ تو عادت ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی۔ اب اگر 35 روزے بھی اگر کہا جائے، بولو نہیں رکھ پائیں گے، اور رکھ لیں گے، عادت ہو گئی تو ہو جاتی ہے، نہیں کوئی بالکل نہیں کھلتا۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کا روزہ جو تھا وہ بڑا مشکل تھا۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ تمام روزوں سے افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں سب سے افضل تھا۔ کیسا روزہ رکھتے تھے وہ؟ 1 دن روزہ رکھا، 1 دن نہیں رکھا، پھر دوسرے دن روزہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے اس سے روزہ رکھنے کی بھی عادت نہیں ہے اور روزہ نہ رکھنے کی بھی عادت نہیں ہے، لہذا اس میں تکلیف زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، کہا دیکھو یہ سودا مہنگا نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے، ایام معدودات، یہ جو روزے کی پابندیاں ہیں یہ گنتی کے
بولو، گنتی کے، بول بھی دو، گنتی کے چند دن ہیں. ادھر آ جاؤ، ادھر 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 اور ادھر. گنتی کے چند دن. کہ چند دن کا 30 دن ہے پورے. کہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. روزے کئے دن ہیں؟ 11 مہینے کھانے کی اجازت، 1 مہینے پابندی، تو یہ چند دن ہوئے نہیں ہوئے؟ 11 مہینے کھانے کی اجازت، 1 ہی مہینہ تو ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اور اس میں بھی ہم بے رحم نہیں ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، ہم نوازنے والے ہیں. اس لیے ہمیں تمہاری کمزوریوں کا احساس ہے. اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو، یعنی اس کے نزلہ اور زکام ہو، ہے نا، کہہ رہے ہاں یہ دیکھیے یہ سن رہے بیٹھے ہوئے، کوئی آدمی بیمار ہو، ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنا مشکل، یا مرض بڑھ جائے گا، ٹائیفائڈ ہے، بخار، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دوا کھانا ہے، نہیں کھاؤ گے یہ اور دن میں اچھے ہوگے تم، تو کیا ہے، روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا، مگر قضا کرنا ہے. یہ آسانی جو خدا نے دی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ظالم نہیں ہیں کہ پتہ چلا کیا 500 کا نوٹ اور 1000 کا نوٹ جو ہے وہ کل سے ردی کے ٹکڑے کے برابر ہے. آپ کا نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، ہم سے مطلب. ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے، ایسا نہیں ہے. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر کی حالت میں ہو. سفر کتنا سفر؟ سفر شرعی، شریعت نے جس کو مسافر کہا وہ مسافر ہو. شریعت نے مسافر کسے کہا؟ حدیث کی روشنی میں علماء فقہا نے کیا بتا؟ 3 منزل. کتنا؟ 3 منزل. اس کو بعد کے علماء نے اندازہ لگا کے بتا 48 میل، یعنی 90 کلومیٹر کم سے کم. اس سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو، ٹرین کا ہو یا پلین کا ہو یا اپنی ذاتی گاڑی کا ہو، پیاس لگے نہ لگے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن روزہ رکھ لو تو زیادہ بہتر ہے. اجازت دی ہے، لیکن اجازت کا یہ مطلب نہیں پھر نہیں رکھنا ہے. بعد میں سفر ختم ہو گیا، بیمار اچھا ہو گیا، تو جتنے دن کے روزے چھوٹے تھے اتنے دنوں کے روزوں کی قضا لازم. کیا کہا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کو گنتی کر لینا ہے دوسرے دنوں سے، یعنی رمضان کے علاوہ جو دوسرے دن آئے ہیں جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے گن کے رکھنا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، ایک غریب کو کھانا کھلا دینا ہے. اس کا مطلب جاگتے ہوئے سنو، شروع زمانے میں جب روزے فرض ہوئے، روزے میں کئی تبدیلیاں ہوئیں. پہلے تبدیلی کیا تھی کہ پہلے کوئی روزہ فرض ہی نہیں تھا، ہر مہینے میں 3 دن روزے اور عاشورے کا دن روزہ. پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کی فرضیت ختم. لیکن رمضان کے روزے میں اتنی سہولت رکھی گئی، عادت تو تھی نہیں روزہ رکھنے کی، بھئی جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے طاقت کے باوجود، اور جس کا جی چاہے وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ روزے کے بدلے میں ایک غریب کو کھانا کھلا دے. کب تھا؟ شروع میں، جب روزے رکھنے کی عادت نہیں تھی. ایک دم سے کسی پہ بوجھ رکھو تو پریشان ہو جائے گا.
اللہ جانتا ہے میرے بندوں میں کتنے بوجھ اٹھانے کی عادت ہے. جب عادت نہیں تھی تو یہ حکم تھا، جب عادت ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دیا تو کیا کہا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے. روزے کے بدلے میں ایک غریب کو کھانا کھلانا. اللہ کہتا ہے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہم نے بتایا ہے، اور تم اگر 2 غریبوں کو کھانا کھلا دو تو تمہارا ثواب گھٹے گا نہیں اور بڑھے گا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو خوش دلی سے نیکی کرے یہ اس کے حق میں بہتر ہے، ایک کے بجائے 2. صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ کہلیں 2.25 سیر گیہوں کی قیمت. اللہ نے بہت نوازا، آپ کو بہت نوازا. جی نہیں، 2.25 سیر تو ہم نہیں دیں گے، ہم تو 5 کلو کے دیں گے ایک آدمی کی طرف سے. اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کے راستے میں دینا ہے ہمیں، تو جتنا بندہ دے گا اللہ پلٹ کے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ فقیر ہو کر کے سخاوت کر رہا ہے تو اللہ اور نوازتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. مطلب شروع زمانے میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو چھوٹ دی گئی تھی، چاہے روزہ رکھو چاہے ایک غریب کو کھانا کھلاؤ. مگر اسی زمانے میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا اگر روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر تمہیں معلوم ہو کہ روزہ ہے کیا، اور رمضان کا روزہ اگر ایک روزہ کوئی آدمی چھوڑ دے بعد میں پورے سال روزہ رکھے، حدیث میں آتا ہے وہ رمضان کے اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. اللہ نے اسی لیے فرض کیا، اگر مستحب ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ رکھتا اور رمضان کی فضیلت اور برکتیں نہ ملتی. فرض بھی کیا اللہ نے بندوں کے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پھر فرمایا یہ جو روزے فرض کیے گئے چند دن تھے، گنتی کے چند دن کا، رجب، شعبان، رمضان، کسی مہینے میں رکھ لے چند دن، بولو اللہ بتا رہا وہ چند دن جو ہے تمہیں روزہ رکھنا ہے. کب رکھنا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن رمضان میں نازل ہوا، محرم میں نہیں نازل ہوا ہے بھائی، محرم میں نہیں ہوا، محرم میں بھی ہوا، ربیع الاول میں بھی ہوا، شعبان میں بھی ہوا، اور ہر مہینے میں ہوا. 23 سال قرآن نازل ہوا، اور سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. تو ہر مہینے میں قرآن نازل ہوا. پھر یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. کہا نازل ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے اجمالی اور ایک ہے تفصیلی. اجمالی کا مطلب ایک ہے پورا قرآن کا ایک دم سے اتارنا، اور ایک ہے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. تو پورا قرآن دونوں طرح اترا، ایک دم سے پورا قرآن اترا. کہاں؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ایک ہی رات میں، شب قدر کی رات میں پورا قرآن رمضان میں اترا، یعنی رمضان کے اخیر عشرے میں اترا، اور اخیر عشرے کی شب قدر میں اترا. اور بعد میں پھر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. یہاں جو ذکر ہے وہ ایک دم سے نازل ہونے کا ذکر ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں ہدایت کے دلائل ہیں، حق و باطل کے دلائل ہیں. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آیا کون سا؟ یہ جو چھوٹ تمہیں دی گئی تھی، چاہے روزہ رکھو چاہے کھانا کھلا دو، یہ ختم. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تم میں سے جو آدمی رمضان کے مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رکھنا ہے. اب کھانا کھلانا ختم.
3 چھوٹ دی گئی تھی، یاد کرو کون کون؟ نمبر 1 کھانا کھلانا، روزہ نہ رکھنا، کھانا کھلانا۔ دوسری چھوٹ کیا تھی؟ بیمار ہو تو فی الحال نہ رکھنا، بعد میں قضا کرنا۔ تیسری چھوٹ مسافر اگر ہو تو سفر میں اجازت تھی اور بعد میں قضا کرو۔ 3 تھی نا، 1 ختم ہو گئی، کون سی؟ کھانا کھلانے والی۔ تو بندے کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی، وہ تینوں ختم کر دی خدا نے۔ پہلے تینوں جائز تھی، تینوں ختم کر دی ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کا ذکر کیا نہیں، 1 ختم کی ہے، 2 اب بھی باقی ہیں، اس لیے پھر سے بیان کیا۔ کیا کہا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو وہ روزہ نہ رکھے اور رمضان کے علاوہ اور دنوں سے شمار کر لے اتنے دن جتنے دن کے روزے چھوٹے تھے۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جبھی تو کہا بیمار ہو تو نہ رکھو، مسافر ہو تو نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر مشقت میں ڈالنا ہوتا تو کہا ہم نہیں جانتے بیمار ہو چاہے مسافر ہو، کوئی بھی حال ہو، روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، ایسا نہیں کیا۔ جب اللہ آسانی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ میاں آسانی تو جب تھی جب سفر میں اور بیماری میں، جیسے آپ نے چھوٹ دی تھی، بعد میں قضا رکھنے کا بھی حکم بولو نا نہ دیتی، پتہ چلا بعد میں قضا کرو۔ اگر بعد میں قضا کا بھی حکم آپ نہ دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ واقعی بڑی آسانی ہو جاتی۔ اللہ کہتا آسانی تو ہو جاتی مگر تم بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جاتے، اس لیے ہم نے آسانیاں بھی دی ہیں اور فائدے سے محروم نہ رہو، اس لیے ہم نے قضا لازم کی۔ کیا کہا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کر لو، گنتی پوری کر لو۔ کتنے روزے رکھنا ہے؟ 30۔ اب بیمار رہے، سفر کیا، اتنے روزے کم ہو گئے تو تعداد کم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اس تعداد میں بڑا فائدہ ہے، اس میں روحانی فوائد ہیں، جسمانی فوائد ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو جو طریقہ اللہ نے تمہیں بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا، مسافر ہو بعد میں رکھ لینا، اور بعد میں تاکہ اس کے فائدے سے محروم نہ رہے قضا کرنا بھی اللہ نے لازم کر دیا۔ یہ نہیں کہا چھوٹ نہیں دی، بس جس کا جی چاہے بعد میں قضا کر لے اور جس کا جی چاہے نہ کرے۔ تو کتنے لوگ قضا کرتے ہیں؟ زیادہ تر یہی کرتے، کہتے اب چھوڑو جانے دو، لیکن فائدے سے محروم رہتے۔ اس لیے اللہ فائدے سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے مستحب نہیں کیا، اس کو بھی واجب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم میرا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت بھی عطا فرمائی اور ہماری پریشانیوں کو بھی سامنے رکھا، اور اس کے بعد اس کے فائدے سے محروم نہ ہونے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں 500 کا نوٹ پڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ 500 کا ہو یا 1000 کا ہو یا 200 کا ہو یا 100 کا ہو، وہ نوٹ اگر آپ اٹھائیں، اس کو کوئی آدمی انتظار کریں جس کا ہے، علامت بتا کے لے جائیں، آپ اسے دے دیں، اور اگر وہ نہیں آیا تو آپ اس کے نام سے، جس کا نوٹ ہے اس کے نام سے صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ لیکن اگر وہ آ جائے پھر جب صدقہ کر دیا آپ نے، تو پھر آپ اپنی جیب سے
اتنے پیسے مالک کو دے دے۔ اگر آپ خود ہی بہت غریب ہیں تو اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں، اس نیت سے بھائی جس کا ہے اس کو ثواب ملے۔ لیکن یہ بھی رہنا چاہیے کہ اگر وہ آ گیا تو واپسی ضروری ہے۔ تراویح میں پڑھنے والا قرآن کیا بخش سکتے ہیں؟ تراویح میں پڑھا ہو یا غیر تراویح میں پڑھا ہو، دونوں طرح کے قرآن پاک کو بخشنا جائز ہے۔ بخشنے سے آدمی یہ سوچتا ہے ہمارے پاس تو بچا نہیں ہے، جو ہم نے بخش دیا بھائی دے دیا سب، ہمارا ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عجیب شریعت ہے۔ دوسروں کو بھلا چاہو تو تمہارا بھلا ہوگا، دوسرے کو بھی پہنچ گیا اور آپ بھی ثواب سے محروم نہیں رہے۔ بھولے سے روزہ ٹوٹنا اور غلطی سے ٹوٹنا کیا ہوتا ہے بتا دیں۔ اس سوال کا جواب درس قرآن میں ہم دے چکے ہیں۔ بھولے سے روزہ ٹوٹنا، بھولے سے کھا لیا پی لیا تو روزہ اس سے ٹوٹا نہیں ہے، تو بھول گیا تھا، روزہ ٹوٹا نہیں اس کا، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ یاد آنے کے بعد نہ کھاتا رہے، منہ میں لقمہ ہے چلو بھائی وہی نگل لیں، نہیں، فوراً تھوکے۔ اور غلطی سے ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ حلق میں پانی چلا گیا کلی کے دوران، نہ چاہتے ہوئے بھی، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس روزے کی پر کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن قضا واجب ہے۔ اور بھولے سے اگر کھا لیا تو اس میں قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، اور روزہ بھی آپ کا سلامت ہے۔ کیا رمضان میں مچھلی کھانا سنت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں، کیا لکھا ہے، روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اس لیے ان کو کھانا چاہیے۔ پھر دعا کون کرے گا جب وہ روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں تو آپ کی محسن ہے، وہ آپ کے اوپر احسان کر رہی ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں، آپ ان کو کھا رہے ہیں، تو دعا کون کرے گا پھر؟ تو یہ جو ہے رمضان میں مچھلی کھانا سنت ہے، یہ بات مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ مچھلی کھانے کی اجازت ہے، عام دنوں میں بھی ہے، رمضان میں بھی اجازت ہے، تو لیکن اس وجہ سے اس کے لکھا سنت ہے، اور سنت کی وجہ بھی بتائی تھی، اس لیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس لیے ان کو کھا لو۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم بارک لنا فی شعبان، اللہم بلغنا رمضان۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اے اللہ تو نے اپنی کرم سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ اس مہینے میں صحت بھی عطا فرما، اور اے اللہ اس مہینے کی عبادت ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی ہر ایمان والے کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے، بے ادبی سے، بے احترامی سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ روزے سے ہیں اور مسجدیں بھی ان کی ٹوٹ چکی ہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس پر بھی ان کو بمباری کا اندیشہ ہے۔ اے اللہ یہ تیرے ایسے بندے ہیں، تیرے گھر کی حفاظت کے لیے جان مال کی قربانی دے رہے ہیں۔ اے مالک تو ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، اور اے اللہ جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، مالک
تیری قدرت بہت بڑی ہے، اگرچہ ان کی طاقت بڑی ہے مگر تیری قدرت بہت بڑی ہے۔ اے اللہ اپنی قدرت کا تماشا ان ظالموں کی بربادی و تباہی میں ہم سب کو دکھا دے۔ اے اللہ ان ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ۔